تو امام علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیت جو ہے نا میں نے ابھی پیش کی تھی سورہ آل عمران کی 169، جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں طیب اور خبیث کو کبھی بھی یکجا نہیں رہنے دوں گا، میں ہر حال میں طیب کو خبیث سے جدا کروں گا۔ تو امام علیہ السلام نے مسکرا کے کہا کہ یہ آیت جو ہے اس بھی کوئی عام نہیں، ابو بصیر تھا، کہا کہ یہ اکثریت جو تجھے آج نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے چھانٹی میں آ جائیں گے، اور اس وقت امام قائم علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عربوں میں کوئی نہیں ہوگا، اگر کوئی ہوگا بھی تو ایسے ہی ہے جیسے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے اور وہ نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ان کا ظہور بھی اس ادھر ہوگا کعبہ کے اندر۔ جی جی جی، کعبہ کے اندر۔ اس کا مطلب کہ اجمی لوگ سارے ہوں گے، ہوگا جی کوئی عرب تو چند حدیث ایک ہوں پوری گے۔ آگے والا حصہ یہی ہے نا، آگے والا حصہ جو آپ نے بیان کر دیا ہے یہ وہ اجمی ہوں گے، بالکل۔ یہ حدیث کا آگے والا جملہ آپ نے بولا، جو یہ حدیث کا جملہ ہے جو آپ نے بولا ہے۔ اگر ظاہری دنیا پہ دیکھا جائے تو عرب میں تو ابھی سارے عربی ہیں، جو ان کا ہولڈ ہے سارا اس ایریا میں، ہر جگہ، مکہ مدینہ تو سر سعودی عربیہ سارا۔ یہ جو سید ہے یہ تو سارے عربی ہے، پھر اس سے کیا ہوگا؟ مطلب یعنی کہ یہ سید وہ بھی نہیں ہوں گے، ان میں سید افراد بھی نہیں ہوں گے اس میں؟ اکثریت امام نے فرمایا ایسے نکل جائے گی جس طرح آٹے چھنی میں ڈالا جاتا ہے نا تو کچرا باقی بچ جاتا ہے، باقی سارے کا سارا نکل جاتا ہے۔ امام نے فرمایا اس طرح چھنی کے اندر چھانا جائے گا۔ پھر دوسری مثال امام نے دی کہ کبھی سونار کو دیکھو، جب وہ سونے کو آگ پر جتنا زیادہ پگھلائے گا اتنی زیادہ کھوٹ اس میں سے نکلے گی، تو اس کو پگلانے کا مقصد ہی زیادہ یہی ہے، اس میں آگ کو بار بار سونے کو آگ کے پاس لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کھوٹ کو ختم کرنا ہے، کھوٹ کو ختم کرنا ہے۔ اس غیبت کو امام نے فرمایا اتنا طویل کیا جائے گا جس طرح سونار آگ میں لوہے کو تپاتا ہے، اللہ اس طرح اس غیبت کو رکھے گا کہ لوگ خود بخود تنگ آ کے قائم آل محمد کا انکار کر دیں گے۔ بڑے بڑے جلندر شیعہ جو ہے نا وہ بھی، یہ اسی کتاب، یہ کمال الدین کی روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں اسی کتاب کے اندر۔ جی کمال ہے، کمال۔ سید ایک سوال ہے میرا، میں تو اس کے متن پہ غور کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ سید یہ جیسے یہ جو کن کا سید لفظ استعمال ہوتا ہے، کیا وہ چیز پہلے نہیں ہوتی تو کن کہا جاتا ہے، یا کوئی چیز پہلے سے موجود ہو تو کن اس پہ صادر آ سکتا ہے؟ جہاں تک اس کن کی بات ہے تو وہ کن تو لا شے سے ہے نا، شے سے نہیں ہے۔ نہیں ہے، یعنی وہ پہلے چیز نہیں تھی تو کن ہوا۔ ہاں تو لیکن جب یہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کن، تو یہ عبث ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کا ولی ہے۔ بے شک ولی ہے، اسی لیے ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ الفاظ ہی آپ کو سمجھ آ جائیں، یہ ترجمہ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کیا ہے یہ۔ ہاں جی، یار ابھی آپ کو میں اتنا واضح ثبوت دیا کہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیم کی ہوئی دعا آپ کی آنکھوں کے سامنے کھول کے دکھائی 4 لائن کی، جب شیخ کی دعا دکھائی 4 پیج کی۔ جی جی وہ کون پڑھے؟ اب مجھے بتاؤ کہ یہ 4 پیج کس مومن کو یاد رہیں گے؟ جی جی، تو امام نے 4 لائنیں دی، 3 لائنیں دی۔ جی جی، پھر اس کے بعد ایک اور دعا ہے، امام نے فرمایا کہ کہو اللہم ثبت قلبی علی دینک، یہ بھی امام کی دعا ہے دور غیبت میں۔ اللہم کمال۔ ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ مجھے اپنے اس دین پر قائم رکھ جو تیرا حقیقی دین ہے۔ اب یہ بتائیں، پہلے 4 لائن کی تھی، اب امام نے 1 لائن کر دی۔ کمال ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے، یہ امام کاظم علیہ السلام سے ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی اتولی من بقی من حجتک من ولد امام الماضی، کہ اگر تم کو امام کو پہچاننے میں مسئلہ آ رہا ہو، سمجھ نہ آ رہی کہ ان میں اتنے لوگ، ان میں حقیقی امام کون ہے، تو امام نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انی اتولی من بقی من حجتک من ولد امام الماضی۔ کہ کیا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں گزشتہ امام کی اولاد میں سے جو بھی تیری حجت باقی ہے اس سے تمسک اختیار کرتا ہوں، پس تو ہمارے لیے کافی ہے۔
बेशक। ये कौन कह रहे हैं? इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि फिर तुम जब ये कह दो तो ये हमारे लिए काफी है। ये हुज्जत की दुआ है। अब एक तरफ आपने देखा 4 पेज की दुआ और उसमें अल्फाज से ही आपको पता चल गया कि ये इमाम की दुआ है ही नहीं। जी जी बिल्कुल। मैंने वाज़ेह सबूत देने के लिए, लेकिन मैं ऊपर वाली कह सकता तो हो सकता है अक्सरियत का यार मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की दुआ खोल के दिखाई, ये असल दुआ देख लो ये क्या है। और जो मजलिस के अंदर पढ़ी जाती है वो 4 पेज वाली दुआ है। नहीं, मजलिस में तो वो भी नहीं पढ़ी जाती ना। उसमें तो लिखा हुआ है उनको शर उस तक सूरज नहीं पहुंच सकता, और इस दर जनाब इमाम को शर से महफूज रख जो गैबत में इमाम को शर से महफूज रख। हाँ चेक करो काम ना दे। दुआ से वो शर से महफूज रहेगा। वही ना, आप देखें ना जरा। यहाँ इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, जो इमाम जो है खुद शैतान के शर से महफूज नहीं, वो हमको क्या महफूज करेगा? हम उसके लिए दुआ मांग रहे हैं। अजीब है। तो हम कर रहे हैं भाई। कमाल नहीं कर दिया जवान ने। हद है ना, फिर अब क्या करें हम? अस्सलाम वालेकुम अलवी साहब, क्या हाल है? वेलकम अलवी साहब आए हैं। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद अलवी साहब। जी अलैकुम सलाम पीर मौला अली मदद। जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह अलवी माशाल्लाह। साहब, बताएं कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। सलामत रहें अलवी साहब। अलवी साहब, ये आज जो मौजू लगाया है जी जी ये बड़ा अहम मौजू है, और इसमें जो है इसका मफहूम ये है इसका कि अगर दुआ से ज़हूर इमाम कायम होना है जी। तो जो महतूम अलामात हैं उनकी फिर पीछे क्या हकीकत रह जाती है? बेशक आप बेहतरीन इरशाद फरमा रहे हो, और जो हम हमारी दवा से उस इमाम ने महफूज रहना है तो फिर अल्लाह ही क्या ख्याल। नहीं कर दिया अलवी साहब। कमाल कमाल है ना? कमाल। जी जी जी। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि अगर दुआओं से ज़हूर होना है तो फिर जो अलामात हैं, जो महतूम अलामात हैं, जो हतमी अलामात हैं कि जो पूरी होनी है, उनका तो पीछे सारा निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा फिर। ये भी अपना देखा जाए ना तो इसमें भी काफ़ी सियासत हुई है इन चीज़ों में, जो कि अपने आप की तरफ लाने की चीज़ें की गई हैं ताकि लोगों को एक असली हकीकत से मोड़ के उसको उनको यानी लोगों के अजहान की ये की गई है ना, मॉडिफाई किया गया लोगों के जहनों को ना, ज़हन साजी की ज़हन साजी जिसे कहते हैं वो की गई है। तो इसमें हमें तो यही नज़र आता है, और हमने कभी बल्कि बड़े तरस से बड़े सरीली आवाज से लोग ये पढ़ते हैं, लेकिन मैंने जब से इसके अंदर जाके इसका मफहूम और मायना को जब देखता है ना आदमी, तो तब कहता है कि यार ये मेरी दवा का मुख्ताज तो नहीं है मेरा मौला। बिल्कुल। अच्छा, बल्कि अली साहब आप बड़े अच्छे टाइम पे आए हैं। मैंने एक चीज़ अभी बगम से भी अभी ज़ेर बहस लाया एक चीज़ को कि ये जो लफ्ज़ कुन होता है, कुन, हाँ जी, ये तब होगा जब कोई शय पहले ना हो और फिर कुन का सीगा इस्तेमाल कीजिएगा। ये ठीक है मेरी बात? नहीं, रियलिटी 2 मानी में है कुन। मैंने आपको कहा कुन माजी इस्तेमरारी होता है बेसिकली ना। अच्छा। कुन जो है ना, कुन की बहस इतनी बड़ी बहस है, यानी इसका नुक्ता आगाज जो है ना वो इंसान पकड़ ही नहीं सकता। अच्छा जी, यानी कुन किसने यानी ये माजी किस्मनारी कब से, यानी पता ही नहीं इंसान को ना। जैसे जी एक बात कर सकता हूँ अगर इजाजत हो? जी अलवी साहब की बात पूरी होने दो ना, तब जो होजबा अली साहब बात पूरी जी है। बिस्मिल्लाह सर जी, बिस्मिल्लाह उसके सर। बाद कर लेना ना बात। अच्छा, अब फायकून वो भी माजी इस्तेमरारी है, ठीक है।
اب کن فیکون کی بحث جو ہے نا، اس میں یقین کریں کہ علماء نے اتنا بڑا تفصیل سے لکھا ہے کہ کہنے والا ارادہ بھی، جیسے جسے ارادہ نہیں کہتے، ارادہ ابھی ارادہ تو وہ ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کا جو میں جو کر سکتا تھا. مثلا اس کی بحث بہت، یا باب امام بہت تفصیل سے بتا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ ماضی استمراری ہے. دونوں ماضی استمراری. ماضی استمراری سے مراد یہ ہے کہ کب کسی نے کہا، کب سے ہو گیا. لیکن قرآن میں اس کا ایک معنی اور بھی ہے. کل ولی کل رک جو ذرا وہ آیت کو بھی لے لو تاکہ کل کو یہ نہ کہا کہ ہم نے خیانت کی ہے. جی ٹھیک ہے. ایک آیت ہے جس میں اللہ مثال دے رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آدم کے ساتھ، ہے نا. پھر آخر میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو پہلے کیا کہا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کے ساتھ ایسی ہے. پھر اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو مٹی سے خلق کیا، اور پھر میں نے کہا کن فیکون ہو گیا. صحیح. جی. تو اب پتہ چلا کہ یہ جو کن ہے یہ شے کے بعد والا کن ہے اس آیت کے اندر. تراب خود شے ہے. بالکل. تو آدم علیہ السلام کی جو خلقت ہے وہ شے سے ہے، یعنی لا شے سے نہیں ہے، شے سے ہے. لیکن اللہ نے اختتام کہاں پر کیا؟ کن فیکون پر کیا. تو یہ کن جو ہے یہ شے والی ہے، اور جس کن کی تم بات کر رہے ہو وہ کن صرف جو ہے وہ ارادے والی ہے. بس ارادہ کیا تو وہ چیز ہوگی. یعنی وہاں پر شے نہیں، وہ لا شے سے شے کو خلق کرنے والا ہے، وہ محتاج شے نہیں ہے. اب تو بلکہ میرا سوال اور نکل گیا. جی میرا سوال اور نکل گیا. بے شک سوال تو پھر اس طرح نکل گیا نا کہ اب اللہ بھی ہے اور حجت بھی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں اللہم کل ولی کل، اے اللہ تو ولی بن جا یا ہو جا اس کا ولی. تو یہاں کون کا صیغہ میں تو اب سمجھ رہا ہوں، اگر کوئی سمجھا سکتا ہے اس معاملے میں تو پلیز میری رہنمائی فرمائے کہ یہ جو اللہم کل ولی کل پہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ تو اس کا ولی ہو جا، تو یہاں پر ہم یہ تو گمان نہیں کر سکتے کہ وہاں پر تین پہلے تھی یا تراب پہلے تھی. تو یہاں پر تو جو اللہ ہے وہ تو اس سے تین اور تراب سے ہی پہلے خالق ہے اس کا. بے شک. تو یہاں کون کا صیغہ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا علی صاحب کہ تو اس کا ولی ہو جا، یعنی تو اپنے امام قائم کا ولی ہو جا. اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے علی صاحب؟ بھائی وہ پہلا ولی خود ہے ہی اللہ، انما ولیکم اللہ، وہی ولی ہے. تو ہو جا والا یہاں سے کیسے کہا جائے گا کہ ہو جا؟ یہاں ہونے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. وہ خود معصوم فرمائے نحن ارادات اللہ. ہاں بالکل بے شک ایسا ہی ہے. جی 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 ابو غزہ بھائی. میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ جتنی بھی شیعہ ہے جو کہ اسی دعا سے جڑے ہوئے ہیں، اپنی معذرت تمہاری بات کی قطع کلامی کروں، یہ بات بڑی ضروری ہے سر جی، بسم اللہ سر جی، کیونکہ یہ بہت ضروری بات ہے تاکہ آپ لوگوں کے پاس محفوظ رہے. کسی بھی عالم سے سوال کرو گے نا تو وہ آپ کو سچا جواب یہی دے گا. جب آپ اس سے سوال کرو گے کہ اماموں کی اور انبیاء کی صفات میں کیا یہ صفت ہے کہ مستجاب الدعا ہوتے ہیں، ان کی صفات میں ہے کہ انبیاء اور ائمہ جو ہوتے ہیں، اگر وہ واقعی حلال زادہ ہوا کوئی عالم شیعہ تو وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. وہ کہے گا کہ بے شک صفات امامت میں ایک صفت امام یہ ہے کہ امام جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. امام کے علاوہ امام کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے، امام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے اور مستجاب الدعا ہوتا ہے، اس کی صفت ہے امام کی. تو اب بندے اگر یہ دعا کریں گے تو امام کے حق میں، تو اس کا مستجاب الدعا کیسا ہونا ہوا پھر؟ بے شک ایسا ہی ہے باب امام. یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے سر جی. یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اور عام فہم عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک معصوم کے لیے غیر معصوم کس طرح دعا کر سکتا ہے. ہاں اس کے آنے کی دعا تو کر سکتا ہے، مثلا کہ میرے اللہ، میرا مولا کا اجل فرجا، جلدی میرا مولا آئے. لیکن اس کی محافظ کی، اس کی حفاظت کی، یہ جو ہے یہ تو ایک عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. خدا گواہ ہے، اتنے سوال اٹھ جاتے ہیں خدا کی توحید پر، اتنے سوال اٹھ جاتے ہیں. بالکل. ایک تو اس نے اپنی حجت کو پردہ غیبت میں رکھا اور اس کو احساس ہی نہیں اس کی حفاظت کا، اور ہم اس کو احساس دلوا رہے ہیں. نعوذ باللہ.
बिल्कुल बिल्कुल। ओह वो अकबर। जिसने और सामने मछली कहा के पेट में हिफाजत कर ली, जिसने असहाब कैफ की गैर में हिफाजत की, 309 साल के बाद वैसा ही उठाया जैसे वो थे। तो वो बिल्कुल हम बिल्कुल। दुआ, क्या किसी ने दुआ की थी असहाब कैफ के लिए? नहीं नहीं। सर जी उन पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दे रहा। जी। जी अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, क्या लोगों ने, उम्मत ने दुआ की थी? नहीं नहीं नहीं। क्या? तो ये हम लोगों को पता नहीं क्या रास्ता दिखाया जा रहा है। हम बार कह रहे हैं हम दुआ के मुनकर नहीं, दुआ के मुनकर नहीं, दुआ की मार्फत हासिल करो। किस मानी में है? बिल्कुल बिल्कुल। जी, इससे तो पूरी शियत बर्बाद हो गई, क्योंकि ये सारी ये दुआ पढ़ते हैं, ये तो इमाम अलैहिस्सलाम को इनके मोहताज बना रहा है, क्योंकि हम खुद इमाम के मोहताज है। और मैंने तो खुदा माफ करे, मैंने यहाँ तक मजलिसों में सुना है, बाआवाज़ बुलंद सलवात इमाम में कायम की लंबी जिंदगी के लिए, हिफाजत के लिए, सलामती के लिए। सलामती के लिए, पूरा जुमला मैंने खुद सुना है, सेहत और सलामती के लिए। से तो सलामती के लिए। यानी जी। अल्लाह नाउज़ बिल्लाह इतना गाफल हो गया कि उसने एक हुज्जत भी रखी है, सारे के सारे दीन का निजाम उस नाउज़ बिल्लाह। ओए हो हो। कहते हैं इमाम ज़मानत की सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलावत। जी जी, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे। अल्लाह हमें माफ़ करना, हम इस इतनी बड़ी गुनाह कर चुके हैं इससे पहले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। और फिर दूसरी तरफ से ना वही जो सलवात पढ़वा रहा होगा ना, वो मेंबर पर खड़ा होकर हदीस सुना रहा होगा कि आपको पता है कि हुज्जत अगर ना हो तो एक लम्हा बगैर हुज्जत के जमीन बाकी नहीं रह सकती। खाली नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही। हाथ दे खुदा की कसम, सुनने वालों की। ऐसा ही है सर जी। वो जिसकी बुनियाद पर जमीनों आसमान और जमीनों आसमान की मखलूक को बका मिली हुई है, तुम उसके लिए दुआ कर रहे हो। अल्लाह अकबर। बस हद है यार, सुनने वालों की भी हद है आगे कि उससे सवाल नहीं कर यार, मांगने अभी के तो बजाय- तुमने सेहत और सलामती की दुआ मंगवाई है, अभी ये हदीस पढ़ के सुना रहा है, इस हदीस को माने या तू जो तो दुआ मांग रहे उस दुआ को माने। ओए हो हो। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। दुआ मांगने के बजाय दुआ दे रहे हैं। बाबी इमाम, ये दुआ किसी मासूम से मरवी तो नहीं है? अलवी साहब, मरवी करने वालों ने की हुई है। अभी मैंने आप किताब खोल के, आप शायद नहीं थे, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। कमालुद्दीन व तमामुल रहमा के अंदर दुआ का बाब है। उस्मान उमरी जो पहला नायब उन्होंने करार नहीं दिया, जी जी, उसके अंदर 4 सफ़े की दुआ है अरबी के अंदर, 4 सफ़ों के ऊपर। उसमें वही- ये निकाला गया है। उसमें सुने ये निकाला आगे, गया। जो असल दुआ है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की, वो भी दिखाई है इनको 3 लाइन की। जी, अब जी, उसने जी। उन 3 लाइनों को, जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की 3 लाइनें हैं दुआ की, उसकी आगे 3 पेज बना दिए उसने, और 4 पेज। हाँ 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 हाँ। तो अब मंसूब तो इमाम से हो गई है, अब बंदों के सामने तो यही आएगी ये इमाम से मंसूब है। तो हकीकत में वो ऐसा नहीं है, वो ये कलाम से ही पता चल जाएगा ये इमाम का कलाम है ही नहीं। जी जी, एक वो दुआ कनूत, मैं तो जी। इसको पढ़ता ही नहीं, कभी नहीं पढ़ता। तो कहते और हैं कि जब यार ठीक है, लोगों तो जो दुआ कनूत है, जी वो तो उसके मायने में जाओ तो उसके अरबी में, जो मैंने कई उलमा के सामने रखा, मैंने कहा ये मैं नबी पाक के लिए दुआ करूं? हाय हाय हाय। यानी आपको पता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे, आपको पता चल गया दुआ जैसे ही पढ़ी कि यार इसकी जुमले अंदर क्या लिखी हुई है। हाँ, ये मैंने सवाल किया, मैंने रमजान में उस पे ये 2 साल पहले मैंने कहा मुझे ये बता, जिस से आयात से नबी पाक भी से आयात करेंगे? अल्लाह ने जी, जी। कुरान में वाज़ेह आयत है ना, ला तुखलिफुल मियाद, कि अल्लाह हाँ। अपने वादे के खिलाफ नहीं करता जाता। नहीं करता। और अल्लाह ने अपने रसूल के साथ क्या वादा किया है कि मैं तुझे मकाम महमूद पर पहुंचाऊंगा। जी जी, अब मैं वादे के लिए दुआ मांगू, वो खुदा के बंदो, सही बात। वो खुदा ने वादा किया हुआ है, उस खुदा के वादे को पूरा करने के लिए मखलूक दुआ मांगेगी? हद नहीं है, बिल्कुल ये ऐसे ही। मजाक हो जाएगा खुदा के साथ। वो वादा कर रहा है और हम दुआ मांग के कह रहे हैं अल्लाह के अपने उस वादे किए हुए वादे अपने को तो पूरा कर। हद है, हद। हद है। बिल्कुल, ये दुआएं बाबे माँ, मेरा तो ख्याल है ये बैठ के बनाई गई है लोगों के ज़हन साजी करने के लिए, बस मुझे तो ऐसे लगता है। और जिसका तर्जमा हमें ये कहे
ترجمہ عربی کے لغات کے لحاظ سے کہیے کہ جس طرح کے انسان غلطی کرتا ہے اس طرح نبی اور امام بھی غلطی کرتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ شیخ صدوق نے نا الوی صاحب ایک بات لکھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے علی بن مہزیار احوازی، بالکل بالکل، جی جی. اور یہ وکیل تھے. تمام علماء شیعہ نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ جی بہت بڑے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وکیل تھے. جی جی، خالی یہ نہیں، ان کا بیٹا بھی، دونوں باپ بیٹا. بالکل جب ایسا، باپ دنیا سے رخصت ہوا تو بالکل ان کی ایسا ہی. جگہ پہ اس کے بیٹے کو رکھا. جی جی اب شیخ صدوق پورا واقعہ لکھتا ہے کہ اس کی جب امام قائم علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی نا تو جی ایک عورت تھی جو کہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گھر تھا، اور اس گھر سے جو ہے وہ گھر جو مشہور تھا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو وہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو وہ گھر دیا ہوا تھا جو ائمہ کی اچھی کنیز تھی، بہت خاص ماننے والی تھی. جی تو اس گھر میں جب یہ وہاں پر پہنچا تو کچھ دن اس نے گزارے، اور اس کی جب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک صلوات تعلیم کرائی، جی اور امام نے فرمایا کہ سوائے ہمارے خاص شیعوں کے علاوہ کسی کو بھی یہ تعلیم نہ دینا. جی اب حکم تو موجود ہے لیکن شیعوں کے پاس وہ جو اس کے پاس امام نے تعلیم دی تھی وہ صلوات وہ کسی کے پاس بھی نہیں. بالکل. تو اس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے تک نہیں پہنچی، اور کچھ چیزیں پہنچی ہیں. اس میں میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی نا مولا امیر کی، اختلاف حدیث والی، بالکل بالکل، کہ جی جی آدھی بھول گئے تھے، آدھی انہوں نے بیچ میں اپنی طرف سے ڈال دی. ڈال دی، بالکل ایسے ہی. تو جی جی یہاں احادیث دعاؤں کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، جو ان کو یاد تھی اتنی تک تو انہوں نے رکھا، اس کے اندر جہاں بھول گئے تھے انہوں نے اپنی مرضی سے جو چیزیں سوچی وہ ایڈ کر دی بیچ میں. بالکل ایسے ہی. تو یہ بڑے مسائل ہوئے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یار جو مانگتا ہے دعا مانگنے دو، ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. بالکل بالکل جس طرح صحیح بھی بات. مانگتے ہیں مانگنے دو، ان کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہاں حقائق کا ہم انکار نہیں کریں گے، حقائق کچھ اور ہیں. آپ پڑھتے ہو بالکل. بسم اللہ 1000 بار پڑھو، سارا دن پڑھتے رہو اور ساری رات پڑھتے رہو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، نہ ہم کو کوئی تکلیف ہے. جی جی بالکل بالکل صحیح بات. بالکل سید، ہمیں مفہوم پہ اعتراض ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ دعاؤں سے ظہور ہوتا ہے. یہی بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر سارا نظام ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جھوٹی ہو جائیں گی، خدا کا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا، خدا کا معین وقت محدود ہو جائے گا. جب امام معصوم نے آپ کے لیے جس نے کیا وہ کذاب ہے، اور امام بالکل کی اس ایسے. پر لعنت ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف یہ احادیث ہے اور دوسری طرف اگر مجھے پتا چل گیا کہ میری دعا سے یا 10 لوگوں کے مل کے دعا کرنے سے امام کا ظہور ہو جاتا ہے تو یہ متعین ہو گیا یا نہیں؟ بالکل ہو گیا متعین وقت. جب بھی 10 مومن اکٹھے ہوئے دعا کریں ظہور کروا لیں. ہاں استغفر اللہ. تو 1200 سال میں الوی صاحب میں تو گناہ گار ہوں، آپ کا بھی اقرار ہوگا کہ آپ بھی گناہ گار ہیں. جو اولاد معصوم گزری ہے، جن کو عالم آل محمد کہا گیا ہے، جن کو عالمہ آل محمد کہا گیا ہے، کیا انہوں نے بھی دعا مانگی ہوگی تو اللہ نے انکار کر دی ہے؟ نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر دعا پر ہوتا تو اولاد معصوم جس کو عالم آل محمد تمام علماء نے تسلیم کیا ہے، ہر ادوار میں ان کے پورے چرچے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، اتنے کمالات تھے، معجزات بھی کر کے دکھاتے تھے. بالکل. تمام آج بھی تربتیں بنی ہوئی ہیں، جو زائرین جاتے ہیں اولاد معصوم کی زیارت کر کے آتے ہیں، ان کی تربتوں کے اوپر باہر لکھا ہوا ہے عالم آل محمد. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. سرکار زید کے متعلق تو شیعہ سنیوں کا یہ اتفاق ہے جی جی، کہ ان کو عالم آل محمد کہتے تھی. بے شک بے شک بے شک. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر دعا ہی تھی تو دعا پر یہ جو بعد میں سادات آئی ہے، کیا چلے اور چھوڑے امام کی اپنی جو اولاد تھی، اگر 10 بیٹے مل کے یہ دعا کرتے تو ظہور نہ ہو جاتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ ہوتا. باب امام جزاک اللہ. کربلا میں جناب سکینہ بنت الحسین، کربلا میں جناب سکینہ سیدزادی نے اپنی پھپھی سے کہا کہ میں یہ سال نبی کی اٹھنی تھی، اس کی ایک بچی تھی، وہ ایسے بات کرتے کرتے تو بی بی نے انہیں منع کر دیا. دیکھو ہمارا جد جو ہے رحمت اللہ عالمین ہے، اگر ہم نے یہی کام کرنا ہوتا تو ہم مدینے سے نہ چلتے. اللہ اکبر.
یہ قبلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ثابت قدم نہ رہے. یہ ہمارا عقیدہ پھر ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جاتا ہے. الوی صاحب کم سے کم جو مجھ حقیر کی نظر سے احادیث گزری ہیں نا، جی جی کم سے کم 100 حدیث سے زائد حدیث ہیں، لیکن کم سے کم بھی اگر میں لوں تو 100 حدیث کا انکار ہو جائے گا. امام کی زبان امام کی حدیث جھوٹی ہو جائے گی. اگر دعا سے ظہور ہو جاتا ہے تو وہ ساری نشانیاں، وہ ساری باتیں وہ ضائع ہو جائیں گی. بالکل بالکل. قرآن کی آیت ہے، امام معصوم کی اس آیت پر تفسیر موجود ہے. سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ واضح کہہ رہا ہے جی کہ میں اللہ ہر حال میں طیب کو خبیث سے جدا کر کے رہوں گا. بالکل ایسے. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کیا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ طیب کو خبیث سے جدا کرے گا، کیسے کرے گا؟ تو امام نے فرمایا ہمارے قائم کی غیبت کو طول دے گا اللہ. اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب کسی جھوٹے کو نکالنا ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں بالکل کتنی بار وہ عذاب ملتوی ہوا، کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت کم نہیں سے کم 7 دفعہ. جی. اور جناب نوح نے کتنی مرتبہ کہا میرے اللہ جلدی. جی. انہوں نے کہا نوح صبر کر. الوی صاحب ذرا غور کریں، غور الوی صاحب. جی جی اللہ اکبر. اس دن ہم بات کر رہے تھے نا علت غیبت امام قائم کسی آیت میں، جی جی اور میں نے یہ سید کے اپنا بڑی جگہ پہ رکھا تھا. علی صاحب میں بتاؤں آپ کو، میں نے بڑے بڑے بندے کے اوپر یہ سوال رکھا ہے جی. اور بندے ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا علت بتائیں اس کو. بالکل کس آیت کے علاوہ کوئی علت ثابت کر کے دکھائے. یہ ہے وہ آیت جو امام قائم کی علیت کے اوپر آیت ہے. بالکل ایسے. علیت غیبت ہے یہ. ہاں جی 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 بالکل بالکل. واہ 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 سید کیا کہنے، بہت اعلیٰ. یہ جو راتی آئے تھے نا اپنا وہ دعوت دینے، ان سے یہ سوال کریں گے انشاءاللہ. اگر ہمیں ٹائم ملا تو یہ سوال ان سے کریں گے. لیکن جو بھی شخص امام قائم کی بات گفتگو کرتا ہے جی وہ تو اس دور میں ہمارے لیے قابل تعظیم ہے سر. بالکل بے شک بے شک. لائق تعظیم ہے جو بھی امام حضرت کی بات کر رہا ہے، ہم محبت ہے اس سے. جی جی. کیا بات ہے باب امام، ماشاءاللہ. جی مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے. قسم خدا کی بیدار کیا بیدار کیا سر. جی ہم تو نیند میں تھے، نیند غفلت میں. نیند غفلت میں. یہ مولا کا خطبہ ہے نا، جب موت کا تھپڑ، ہمیں تو موت کا تھپڑ لگ رہا ہے ابھی حقیقت میں. خدا کی اپنی پرانی زندگی پر ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو گزرا، اتنے غلطیاں ہم نے کی ہے اس دعاؤں سے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے تھے. صحیح بات ہم ہے. نے کبھی سوچا نہیں اس پر. کبھی باب امام ذہن میں سوال آتا بھی تھا نا تو خاموش کروا دیا جاتا تھا، چند ایسی مثالیں دے کے، جب کہ آدمی پھر بھی سوچتا رہتا یار یہ کیا کہہ دیا مولوی صاحب نے. یقین کریں ڈالٹی بھائی، پھر بھی صحیح. اب ہم دعا کریں گے امام کے لیے کہ آ جاؤ، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو سلامتی دے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جو کہ جس کی دعا سے نہیں، جس کے حکم سے بارشیں ہوتی ہے. یہ بارشیں تو ان کے نوکر کروا لیتے ہیں. یہ کون سا کام ہے میرے بھائی؟ بالکل سر. میں صرف واضح کرنا چاہتا تھا سر. جی میں نے سنا کو صدقہ بھی نکالتے ہیں. کا امام زمان علیہ السلام نکالتے ہیں، بالکل نکالتے ہیں لوگ. وہی کل بات کر رہے تھے نا، حق علی بھائی اور باب امام ادھر بیٹھے تھے، وہ آپ بھی تھے میرا خیال ریالٹی بھائی. وہ کس مال سے وہ مال کیسا ہوگا جس مال سے صدقہ امام کا نکلے گا؟ وہ کیسا مال ہوگا؟ اس میں ہے جرت؟ اس پوری اللہ کی پوری کائنات میں کسی بشر میں ہے جرت کہ اس کا مال اس قابل ہو کہ وہ امام کا صدقہ نکالے؟
अल्लाह अकबर। जो जिसकी जूती के सदके हमें मिल रहा है, हम उसका सदका निकालने तो चले। सदका दूसरे नंबर पे सदका है, एक एक हेल्प की तरह है सदका। हमने जिस सदका को जो समझ लिया है ना कि सदका जो आपने ऊपर से 2-3 मरतबा चक्कर दे के अपने सर के ऊपर से बस ये तेरा सदका निकल गया, मेरे ख्याल में ये सदका नहीं है। सदका तो एक हेल्प है किसी अपने करीबी की, उसके बाद उसके करीबी की, करीबी के करीबी की हेल्प है। सदका एक हेल्प है। मुझे सदका निकालते लेता कौन है? अच्छा, रियलिटी कोशिश करें कि अबू गजवा ये आयत अपने पास लिख लो, ठीक है? जी सर। सूरह आले इमरान, जी, सूरह आल इमरान आयत नंबर 179। आयत नंबर 179 179, हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान अल्लाहु लियुज़हिरल मोमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनल तय्यब व मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह। वो आयत यकीनन आपको पूरी आगे याद है कि मैं पूरे इस आयत का तर्जुमा आपके सामने पेश कर देता हूँ, ठीक है? खुदा तहबान ईमान को इन ही हालत में नहीं छोड़ सकता जब तक खबीस और तैयब को अलग अलग न कर ना दे। कर, बेशक ऐसे। ये आयत है। अब इस आयत की तफसीर जितनी शिया तफासिर हैं उनको उठा के देखो कि इस आयत में जो अल्लाह ने ये दावा किया और वादा किया है कि मैं सहबान ईमान को कभी भी खबीस के साथ नहीं रहने दूंगा, हर हाल में अलग करूंगा, तो वो अल्लाह का तरीका क्या है, खबीस को तैयब से कैसे अलग करता है, वो तरीका जाके आयमा की अहादीस से देखें। कभी मेरी बात को नहीं मानना। जो शख्स भी अपना क्यास बयान करे उसके मुंह पर उठा के उसका क्यास मानो। कहो कि हमको इन आयात की तफसीर वारसाने कुरान से चाहिए। वाह, बेशक। सर जी आपकी तहकीक को सलाम। कमाल है, बहुत आला। ये आयत मैंने क्यों पेश की है, इसकी कोई वजह है, ताकि आपके पास एक सवाल आ जाए कि अल्लाह कह रहा है और इमाम मासूम कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा तवील गैबत होगी उतने ज्यादा खबीस तैयब से जुदा होगी। छांटी कैसे होगी? सही बात है, सही और भाई बात है। खुदा ने कानून ही ये बनाया तवील गैबत होगी और मैं जल्दी चाह रहा हूँ। अल्लाह के कानून को चैलेंज हो सकता है बाबी इमाम? कभी हो अभी सकता भी नहीं। तो इमाम ने फरमाया अल्लाह ने इस आयत में ये कानून बना दिया है कि हमारे कायम की गैबत को इतना तवील करेगा कि झूठे शख्स खुद ही अपनी जबान से कहेंगे कि ये सब झूठ है और आले मोहम्मद के दीन से निकल जाएंगे। ये है खबीस को तैयब से अलग करने का अल्लाह का कानून। वाह वाह वाह। मौला आपको सलामत रखे सर जी, मौला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे सर जी, हमेशा जिंदा रहे सर जी, आखिर ज़मान तक सर जी। इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी अता करे, मालिक परेशानियां दूर करे। हदीस पर तो फिर कोई उंगली उठा लेगा ना भाई, ये ज़ईफ हो सकती है, ये सही नहीं है, हमको शक है। इस आयत का क्या करोगे? जी, सेहत पे शक है, सेहत सही उल सेहत। क्या कहते हैं साहब? सही उल सेहत। जी जी, सेहत तो सलामती नहीं, ये हदीस क्या कहते हैं? सही उल सेहत नहीं है हदीस। हाँ, सही और सेहत नहीं। सर जी मैंने जिस जिससे में मुलाकात की है ना, सारे जहन्नमी है। मैं साफ साफ कहता हूँ अभी सारे जहन्नमी है, सारे गलीज तरीन नुत्फे से हैं सर जी, और वही नापाक है। साफ बता रहा हूँ, उनका गुस्ल भी नाकाबिल कबूल है सर जी। ना करो ऐसा, कल ही रहा कि हमारी कल ही शुरू हो जाए। सच छोड़ तो। अच्छा, दिगर जो नीचे मोमिन बैठे हुए हैं, अगर कोई आना चाहे यहाँ पे तो आके बात कर सकता है इनके ऊपर।
یہ جو سامنے سوالات لگے ہوئے ہیں اور یہ جو سامنے لکھا ہوا اختلاف موجودین بھی کر سکتا ہے، اس کو حق ہے اختلاف بھی کرنے کا، بھائی ہم سے نہیں ہوگا بالکل اختلاف. بالکل بالکل. یہ وہ خیر موضوعات خیر ہیں ہے، یہ لیکن وہ موضوعات اپنی ہیں جتنی بھی ہے نا ان کی بھی اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے. بس میں یہ سمجھاؤں، مجھے تو کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا. یا ابھی صاحب یہ وہ موضوعات ہیں جن کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے ریالٹی بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی نے جرت ہی نہیں کی اس کے اوپر بات کرنے کی. رائج ہو گئی نا یہ چیزیں، جی جی جی، رواج بن گئی. رواج بن گئی ہے بس. رسم بن گئی. جی جی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اب رسم کے طور پہ کریں تو ٹھیک ہے، دین کا ایسا نہ بنائیں. بالکل بالکل بالکل. رسم کو رسم رہنے دیں. رسم کو رسم رہنے دیں، اس کو دین نہ بنائیں. ہاں، دین نہ بنائیں. اور یہی تو بدعت ہے، یہی تو بدعت ہے. اگر دین میں داخل کر دیا جائے گا تو یہی بدعت ہے. اور کلو بدع من ضلالہ، یہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی جی جتنی بدعت ڈالو گے یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے. اور یہی گمراہی کی طرف لے کے جائے گا نا. اگر میرے بچے کو کل یہی تعلیم دی جاتی رہے گی تو وہ کب اس کو تو پتہ چلے گا ہی نہیں نا. جی ہاں. آج میسم بھائی نے بڑی اچھی بات کی. جی وہ کہہ رہے تھے کہ جی فار ایگزامپل میں اگر اپنی ذات کو دیکھوں تو یہ جو عبداللہ ہاشم ہے یا جو گوہر شاہی ہے، جتنے بھی جھوٹے دعوے دار ہیں، جی اگر جی. ان کے بارے میں اویئرنیس نہ دی جائے تو ہو سکتا ہے میرا اپنا بچہ کل کو جو ہے وہ ان کا پیروکار بنے. ہاں حقیقت ہے، حقیقت ہے. یہ پریکٹیکل ہوا ہے ہمارے ساتھ. یعنی اس سے پہلے دیکھیں، میری وائف بھی عربی فاضل کیا جامعہ فاطمیہ سے نا. اس نے مجھے ایک دو مرتبہ اس کے اندر کہ یہ جو سن رہے ہیں ہم، کیا واقعی امام کا ظہور ہو گیا؟ اب دیکھ لیجئے. تو میں نے کہا پھر کتابیں کیوں رکھی گھر پہ؟ اسے پڑھ کے دیکھو کہ کیا نشانیاں پوری ہیں تو امام ہے. یہ حقیقت ہے. اللہ گواہ ہے، یہ میرا بیٹا میرے ساتھ لیٹا ہوا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. دیکھ لیں. جی. تو میں نے کہا دیکھیں میں نے ایک ویڈیو بھیجی اپنی وائف کو، یہ جو ایبسٹنٹ پہ بنائی بابا امام نے اور اپنا یہ سید کاظمی نے. یقین کریں وہ سن کے ان کے رونگٹے کھڑے ہونے کہ ایسی دنیا کدھر ہے. کمال ہے. تو پھر وہ پورا گاؤں کے لوگ، کیونکہ ان سے کچھ مسائل اور جمعرات کو حدیث قصا کے دوران پھر انہوں نے بہت سارا ٹیچ کیا لوگوں کو، جتنی اپنی بساط کے مطابق نا، جتنا تھوڑا بہت وہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں ریالٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بات کل جو تھی وہ صحیح بات کر رہے تھے اپنا میسم بھائی کہ کل کو میرا ہی بچہ، میرے بچے کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، ہر چیز ہے، میری بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے. وہ چیز جب دیکھے گا تو وہ پوچھے گا نہیں، یا تو وہ پوچھنے کی جرت کریں کہ بابا یہ کیا سچ ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ پوچھنے کے علاوہ اپنے دماغ میں اس کی ذہن سازی ہو رہی ہے اور وہ پکا ہو جائے.
क्या लेकिन कम ख्याल से है? कम इतना जिम्मेदार होकर सोचना चाहिए इंसान को, जैसे मिसुम भाई जी सोच रहे जी हैं। जी 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 कम से कम जी, इतना जिम्मेदार जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सही। आज दौर ऐसा है ना कि बच्चे बच्चे असल में कहते हैं कि जो मैंने सुन लिया, जो मैंने देख लिया, यही सब कुछ है, मुझे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब दौर ऐसा चाह रहा है ना, मुश्किल दौर है अली साहब, मुश्किल दौर है। मुश्किल, कोई शक नहीं। बिल्कुल। रियलिटी भाई, मैंने शुरू शुरू में एक दो बात की थी कि जब हमारी वालिदा जो थी, वालिद तशी थी, बेसिकली हम कन्वर्टेड हुए सारे, तो जब वो मुहर्रम का, तो हम पूछते थे अपनी अम्मा से, अम्मा आप क्यों मसल्ले पे बैठ के रोती हो? उस वक्त मसल्ला भी ये कपड़े का नहीं होता था, वो होता था, वो मसल्ला जो सफ, जिसके आपने देखा होगा सफ सफे बनी होती थी, वो मसल्ला होता था। तो अम्मा बताती थी ना, तो हम सुन लेते थे, बस इतना था बस, क्योंकि माहौल नहीं था मजालिस में जाने का। फिर एक दिन जब आया, मजालिस में गए, सारे गए, फिर चाचे भी हो गए, दादे भी, ताए भी हो गए, सारे हो गए, बस जाने का एक दिन था को ऐसा वक्त आया कि भाई ने कहा अम्मा आओ तुम्हें मजलिस में लेके चलो। ये चीजें हैं, जब वालिदा हमें बताती थी तो हमारे ज़हन में वो बैठती थी, लेकिन अब बच्चा वालिदा से पूछने की वो, क्योंकि उसके पास ये मोबाइल पड़ा है। अरे साहब, मैं ना, मुझे किसी ने कहा कि जो आप जहाँ बैठते हैं जी वहाँ हर वक्त आप एक ही मौजू को जो है लेके बैठे होते हैं। जी जिंदगी जी में और भी जो है वो मौजूआत लेके आए, कोई और भी काम करें, जी। कोई किसी और चीज के ऊपर डिस्कस करें। तो क्या हम हक कहना छोड़ दें? मैं क्या, नहीं सही है भाई, आप ठीक कहते हैं, बाकी हाँ, आप करें ना, मैं क्या, बाकी काम सारे आप कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल, करना चाहिए। ये हम हक है जहाँ ना। बैठे हैं, हम जहाँ बैठे हैं ठीक बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इसमें सारे मौजू आते हैं ना, कभी कभी तौहीद पे मौजू क्या आ नहीं रहा है, आता, इमामत क्या पे नहीं आ रहा है, आता। खिलाफत पे आ रहा है, कौन सा हाँ, मौजू बाकी रह गया? इस्तिखारे पे मौजू हो गए, कौन सा मौजू बाकी? अकॉर्डिंग टू हदीस, अकॉर्डिंग टू कुरान की आयत के मुताबिक ही हो रहा है ना सारा। जी हाँ, इसमें मैं क्या नहीं अपने आता, पास से तो जी, इसमें क्या नहीं आता काजम साहब। क्या नहीं आता? इसमें कोई अपने अपने पास से कोई क्यास तो नहीं हो रहा, कोई अपने पास से क्यास तो नहीं कर रहा। जी हाँ, मैं क्यों नहीं कर सकता? फिर जब तुम नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, जी अगर हाँ, कर सकते हो तो करो भाई, अपने अपने करो, कौन रोक रहा है काम को? जी हाँ। देखा जाए तो ये एक असूल है जिंदगी का कि या आप अच्छे लीडर बन जाएं या अच्छे फॉलोअर बन जाएं, बस, बस। तीसरी कोई चीज गुंजाइश नहीं है, किसी दूसरी बात की है ही गुंजाइश नहीं। हाँ जी, एक रहबर की रहबरी जो कर रहा है उसके साथ नहीं चलोगे तो आप क्या, कुछ भी नहीं ना फिर। जी हाँ, एक आदमी, एक मुअल्लिम है, एक उस्ताद है, उसके साथ चलोगे तो आपको कुछ मिलेगा ना। जब आप रास्ते में एक कीड़े निकालेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। तो इंसान है, इंसान के अंदर शको शबाहत भी आते हैं, और फिर उसके उसके बाद अपनी मेहनत भी है ना। ये नहीं थोड़ा कि एक उस्ताद ने चीज बता दी, बस मैंने सुन ली, मैंने वही मिन्नुआन जो आगे फेंक दी, भाई वो कल को कोई दूसरा बंदा कोई इसका क्या मतलब है, मैं वो मतलब ही ना समझा सकूं। उसका तो ये मतलब है कि मैं जो सुन रहा हूं उसको देखूं, उसको तहकीक भी करूं, उसके बाद मैं अपने तरीके से, किस तरह मैं अपने तरीके से आगे ये डिलीवर कर सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल, क्या ख्याल है? बिल्कुल है। देखिए रियलिटी भाई, बस चीजें ऐसी हैं कि जो आप बड़े खूबसूरत तरीके से डिलीवर करते हो, बस चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकता हो। ये तरीका भी तो इंसान के पास है ना, तरीका भी तो बिल्कुल, इंसान के पास है ना, कि किस तरह डिलीवर करना है, किस तरह किसी के जहन तक बात को, मैसेज को कन्वेंस किस तरह करना है। जी हाँ, ये सारे चीजें हैं ना। तो बाकी आगे उसके बाद
کام ہے، وہ مالکوں کا کام ہے، اپنا میسج پہچانا ہے، کوشش کرنا ہے آگے ان کی. وہ کہتے تھے، ایک ہمارے استاد ہوتے تھے کہ جو ایک مرتبہ نہ بات مانے اس کو دوسری مرتبہ کہو، تیسری مرتبہ کرو، چوتھی مرتبہ، کسی نہ کسی وقت وہ آپ کی بات سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا. بے شک ایسا ہی ہے. بجائے اس کے کہ اس کے وہ سر میں ڈنڈا مارو. میں معذرت کرتا ہوں جس کے آگے میں نے بولے ہیں، میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ میں جذبے میں آ گیا تھا نا، اس لیے میں بات آگے کر رہا تھا. تو عالوی سر سے یا ریلٹی سر سے یا امام سر سے جس بھی میں آگے بولا ہوں میں معذرت کرتا ہوں، میں سوری کرتا ہوں. نہیں یار، اللہ معافی دے، یہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اللہ معاف کرے ہم اس کو. آپ کبھی ایسا سوچے بھی نہ. ہم تو یقین کریں، یہ پتہ ہے میں بار بار اس لیے نہیں بولتا کہ مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے. خوشامد نہیں کرتے ہم. خوشامد کرنے سے بہتر ہے کہ ہم باب امام کی دشمنی کر لیں. خوشامد نہ کریں. جی بالکل. علوی صاحب سر جی السلام علیکم یا علی مدد. جی علیکم السلام. آپ سر کو جی انوائٹ کیا ہے آپ کو؟ اس کو میں نے نہیں، میں نے اٹھا انوائٹ لیا. کیا ان کو، معصوم بھائی کو نا. میں نے اٹھا لیا سر جی. میسج پڑھا نے سجدہ سسٹر نہ علوی صاحب جی بسم اللہ. نہیں میسج نظر نہیں آ رہا ہے. ہوں آخنے نے اپنی بڈیاں بھی تھیانو اسی بھی سنیے. ایڈ کرو. ہاں نہیں وہ چھوٹے چھوٹے مسائل وغیرہ، لیکن میں کوشش کروں گا اگر وہ آئے تو انشاءاللہ. وہ کہہ رہے نے انہوں تلے عرض کی کافی 10 منٹ ہو گئے نا بھائی اتنے تک پہنچاؤ نا، اسی بھی تہاڈی بڈیاں سونا پتہ لگے کچھ. جی جی جی. جی اپنا اویک بھائی آپ کو انوائٹ کیا ہے، پتہ نہیں ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. میں وہی تو لکھا تھا میسج کہ ان کی آئی ڈی نظر ہی نہیں آ رہی، کیا کہاں سے اٹھائیں ہم؟ پھر غائب ہو گئے بھائی. سر جی میں اٹھا چکا ہوں تو پھر اتنے نہیں پہنچ رہے. وہ مسئلہ ہو سی اس نے نیٹ نہ ٹینشن. انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا. باقی خیر آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں خدا کی قسم مولا گواہ ہے کہ جو لوگ اپنی ذات کو منوانے کے لیے آتے ہیں نا، وہ کبھی بھی حوالے نہیں دے گا. وہ ہمیشہ یہی سوچے گا لوگ میرے محتاج رہیں، مجھ سے آ کے پوچھیں. میں ہر بات حدیث کھول کے کتابیں کھول کے دکھاتا ہوں کہ آپ کسی کے محتاج نہ رہیں. آپ خود جا کے ان کتابوں کو پڑھیں، ان کے اندر کیا کیا خزانہ بند ہے. جی جی جی. ورنہ جس نے اپنی ذات کو منوانا ہوتا ہے علوی صاحب، وہ کبھی بھی حوالہ نہیں دے گا. وہ کہے گا سارے بندے خود میرے پاس آئیں، میں ہی بات کروں. ایسے ہی باب امام ہمیں پتہ ہے. وہ کہیں گے ابھی اب اچھا بعد میں بتاؤں گے. ایسے ہوتا ہے. ہم نے باب امام اللہ گواہ ہے خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے مسئلہ پوچھا، کہتا بیٹا بعد میں ابھی تھوڑا ٹائم لیں گے آپ. میں قسم اٹھا کہہ رہا ہوں. دیکھ رہا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ چلو یہ بیچاروں کا ٹائم بچ جائے گا. یار ایک کتاب کو پڑھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس کتاب بھی نہ ہو، وہ تلاش کرنے میں کچھ ٹائم لگ رہے ہیں، پھر اس چیز کو تلاش کرنے میں ٹائم لگ رہے ہیں، تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. تو ہم ان کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. 10 ایک حدیث کو 10 کتابوں سے نکال کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھ لو یہی حدیث اس کتاب میں ہے، اس کتاب کے اندر ہے. لیکن پھر بھی لوگ جو ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، کم از کم زبان تو اپنی اچھی رکھو نا یار. بالکل بالکل. حسن زن تو ہونا چاہیے نا باب امام. بالکل ایسا ہی ہے. ہم جا کے تحقیق کرو، تم لوگوں کا حق ہے، نہ مانو اس کی تحقیق ضرور کرو. جو تم کم از کم اتنا تو تمہارا اقرار ہے نا کہ ہم عالم نہیں دوسری علماء ہیں، تو جو تمہاری نظر میں عالم ہے کم از کم یار اس سے تو تصدیق کروا لو نا. باب امام اللہ گواہ ہے. یہی چیزیں میں دوسری برادروں میں سنتا ہوں، لیکن وہ پتہ کیا ہے، وہ صرف توہین سمجھتا ہے نا ایک آدمی. دیکھیں مولا کا فرمان ہے کہ جس نے بتایا اس کا نام لینے سے آپ کو بھی ثواب ہوگا اور اس کو بھی ثواب ہوگا. جب کسی محفل میں اذکار ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، یا یہ مجلس ہی ہے نا ہماری، ہم ادھر کو گالی تو نہیں دے رہے، گانے تو نہیں پڑھ رہے، یہ ہماری مجلس ہی ہے نا. تو آپ کس کو کوٹ کر رہے ہو؟ فلاں شیخ کو کوٹ کر رہے ہو. آپ کا کوٹ کرنا اس شیخ کے درجات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، یعنی اس کو بھی ثواب مل رہا ہے.
آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے اور سننے والوں کو بھی ثواب مل رہا ہے. اگر آپ نام نہ لیں کہ میں نے یہ حدیث یہ یا قول یہ میرا قول ہے یا تو پھر آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں. صحیح بات ہے نا باب امام؟ بالکل اگر ایسا ہی. یہی چیز اگر میں آپ سے سن کے اگر میں کہوں کہ باب امام سے میں نے یہ سنا یہ حدیث فلاں کتاب میں باب امام، اس میں کون سی حرج کون سی تکلیف ہو جائے گی، کون سی میری شان میں کمی آئے گی؟ یہ چیزیں ہیں اصل میں. یہاں سے سن کے بہت ساری برانڈوں پہ، ابھی تو برانڈیں ہی ہیں نا جو ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ساری برانڈوں میں کوٹ ہو رہی ہیں آپ کی باتیں. لیکن اصل میں کیا ہے، کینہ انسان کے اندر جو کینہ پروری ہوتی ہے نا، وہ کینہ ہے کہ میں نام لوں گا تو میں تو ان سے نیچے ہو جاؤں. یہ انسان کی فطرت ہے باب امام. کوئی مسئلہ نہیں علوی صاحب، میں پھر بھی کہتا ہوں مجھے خوشی ہے نہ لے، کم از کم حدیث تو لوگوں تک پہنچ رہی ہے نا، مجھے یہ بھی خوشی ہے. بالکل، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں کہتا ہوں نہ نام لے، ہاں آئیں حدیثوں کو لیں جب بھی ضرورت ہے. میرا کوئی دشمن ذاتی دشمن بھی ہوگا، میں اپنے سارے کام چھوڑ کے اس کے لیے وہ جو حدیث لینا چاہ رہا ہے میں اس کو دوں گا، بالکل تاکہ وہ جس کو ضرورت ہے اس تک پہنچے، ائمہ کا علم نہ رکے، آگے جی پہنچے. جی جی اور دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ویڈیو ایسی نہیں، میں حدیث بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے جس عالم کی کتاب ہوتی ہے اس عالم کا نام بتاتا ہوں کہ بالکل. یہ اس عالم کی کتاب ہے جس سے میں یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ کتاب جی کا جی، نام. حق بھی یہی ہے باب امام. اس میں کچھ جرم والی بات کون سی ہے؟ آپ کی محنت ہے نا، آپ نے محنت کر کے، ہر بندہ، ہم نے اتنی محنت کر کے یہ کتابیں کٹھی نہیں کی. صحیح بات ہے، جو ہماری بھی زندگی گزر گئی، چلو کتابیں تو تھیں لیکن اتنی محنت نہیں ہم نے کی، ہم دنیا داری میں بھی مشغول رہے. تو آپ نے بہت محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اٹھ کے توبہ نعوذ باللہ کل کو کسی چھوٹی چیز پہ میرا اختلاف ہو جائے اور میں بڑھ کرنا شروع کر دوں کہ میں ہی جانتا ہوں، باب امام نے تو یہ کہہ دیا تھا، باب امام کو کیا پتا. یہ خدا کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ انسان کی وہ نچلی سوچ ہوتی ہے اور اپنے آپ کو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گا. جس آدمی کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ قبلہ میں وہ توبہ نعوذ باللہ میں یہ سمجھ لوں کہ یہ بات تو باب اور اس کو میں ایسا ہائی لائٹ کروں کہ میں ہی جانتا ہوں، یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے. علوی سر، میں امام علیہ السلام کا ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خود کو سب سے زیادہ بڑا عالم سمجھتا ہے نا، وہ جی. سب سے بڑا جاہل ہے. ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. بے شک یہ امام معصوم کی حدیث ہے. اور ایک اور اس حدیث کے ساتھ بڑی کمال کی حدیث ہے، میں کوشش کروں گا کہ وہ جستجو نہیں آ رہا نا اس کو وہ زبانی حدیث یاد ہے، بڑی کمال کی حدیث ہو. اس میں امام نے 4 درجے بتائے ہیں حدیث میں. جو جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، جی امام نے فرمایا اس کو سکھاؤ. بالکل جہل. اس طرح حدیث ہے، بڑی کمال کی وہ حدیث ہے. باب امام یہ اس طرح ہے کہ اس میں امام نے جاہل کی 3 قسمیں بتائی ہے نا، جاہل بسیط اور جاہل مرکب. یہ جی 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 بالکل بالکل یہی ہے. اس طریقے سے کہا ہے کہ جو آدمی توبہ نعوذ باللہ، اس میں ایک ہمارے استاد ہوتے تھے، وہ ڈرائیونگ کی مثال دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی ڈرائیونگ نہیں جانتا اور کہتا ہے میں جانتا ہوں، وہ جہل بسیط ہے. اور جہل مرکب کیا ہے کہ ایک آدمی جانتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں جانتا، وہ جہل مرکب ہے. بالکل. تو جہل ہے، جہل سے مراد کہ میں جانتا ہی نہیں اور نہ وہ دعویٰ کرتا ہے کسی بات کا. تو جہل بسیط اس کو کہا جاتا ہے کہ جو جانتا نہیں ہے لیکن کہتا ہے میں جانتا ہوں. فار ایگزامپل کسی حدیث کے بارے میں یا کسی قرآن کی آیت کے بارے میں، ایک قرآن کی آیت ہے جبکہ میں نے نہیں پڑھی، میں نے نہیں اس کی تفسیر میں گیا اور میں کہتا ہوں ہاں وہ تو میں جانتا ہوں لیکن میں جانتا نہیں. ہاں ایک قرآن کی آیت میں جانتا ہوں، میں اس کی تفسیر بھی پڑھی ہے، میں اس سے تھوڑا بہت بیان کر سکتا ہوں، لیکن دنیا کے سامنے میں خاموش ہوتا ہوں. وہ جہل مرکب امام نے اس کو تشبیہ دی. بالکل ایسا ہی ہے، یہی وہ حدیث کا مفہوم بھی یہی تھا. بالکل ایسا ہی ہے. جی یہ لوگ خود کو منوانے کے لیے آتے ہیں.
ये लोग इमाम अलैहिस्सलाम को मनवाने के लिए नहीं आते। छोड़ दो अबू गजबा, हर बंदा अपनी नीयत का जिम्मेदार खुद है। जी 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 जी। तो हम उन लोगों को छोड़ दो, आप जो लगे हुए जिस तरह भी कार्य करने दें इनको, बस आप अपने नीयत मुखलिस रखें। आप जो आ रहे हैं जिस नीयत के साथ, उस नीयत को दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं कि हमारा मकसद यहाँ बैठने का फ़कत और फ़कत ये है कि हमारे पास जो आइमा का इल्म मौजूद है अहादीस की शक्ल में या कुरान की आयत की तफसीर की शक्ल में, वो लोगों तक पहुँचाना है। चाहे 2 ही दिन में हदीसें बयान कर दें, हमारा मकसद पूरा है। वाह, कोई माने या ना माने। बेशक बेशक। बेशक इसी को इमाम इमाम कहते हैं कि इमाम के कौल को बयान करके हुज्जत तमाम कर दो, आगे उसकी मर्जी। बेशक अलवी साहब ऐसा ही है जी। काज़मी सैयद बिजी हैं आप? नहीं सर जी, मैं साथ हूँ। तो कभी तक कोई बात नहीं आपने कि घंटा तो ज्यादा हो गया। तो सुन रहा हूँ सर जी, सबकी सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी मुझे ये था कि कहीं आप फितने की तरफ पीछे तो नहीं लगे हुए, छोड़ दें। नहीं सर जी, मैं छोड़ दें जो जैसा है। मुझे कोई मसला इशू नहीं है सर। हाँ बिल्कुल भी कोई भी सर। कोई नहीं, खैर होगी। सर जी ये इसमें ये क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है कि क्या आइमा ने सिर्फ दुआ का हुक्म दे या अलामात? तो सर जी अलामात के रूनुमा होने की दुआ करनी चाहिए सर, क्या कहते हैं हम? इमाम अलैहिस्सलाम के इसके मुतल्लिक ये हुक्म है कि इमाम मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अलामात हमने तुम्हारे सामने बयान की हैं ये पूरी हो जाएं, तब भी खुदा की बारगाह में शुक्र का सजदा अदा करो और दुआ मांगो, और अगर ना भी पूरी हो तब भी खुदा की बारगाह में तुम शुक्र का सजदा अदा करो। यहां तक हुक्म मासूम मौजूद है कि उसमें खुदा बेहतर जानता है कि उसको पूरा करना। वो जो गैर मातूम अलामात हैं, इस ही बुनियाद पर इमाम ने फरमाया कि फिर भी खुदा का शुक्र अदा करो। तो मकसद वही है। हम कहते हैं कि आपने बड़ा ही कमाल का एक पॉइंट दिया, ये मेरे ख्याल में हर मोमन के काम आएगा। एक तरफ ताजीले ज़हूर का हुक्म दुआ पड़ी जा रही है, और एक तरफ आपने जो हदीस बयान की कि शिया सुन्नी कुतुब के अंदर मौजूद है कि अगर कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में एक दिन भी बाकी रह गया तो अल्लाह उस एक दिन को इतना तवील कर देगा, इतना तवील कर देगा, उसमें हर चीज़ को पूरा कर देगा। एक तरफ ताजील है, लोग ज़हूर की जल्दी दुआ मांग रहे हैं, और एक तरफ इमाम कह रहे हैं कि हम उस एक दिन को अल्लाह इतना तवील कर देगा। तो आप सोचें कि वहां ज़हूर की तावील हो रहा है, इतना तावील वो दिन हो रहा है, इतना लंबा दिन किया जा रहा है। तो क्या हम इसको किस तरह जोड़ेंगे? हम इसको क्या ख्याल है? बिल्कुल सर जी, ये और जो एक आपने वीडियो की थी जिसमें ये गैबत में जो सर जी हम हमारे जिम्मे जो काम और जिम्मेदारियां लगाई गई हैं सर जी, और जिंदगी गुजारने का तरीका, मेरे ख्याल में सर जी गैबत में हमारे ऊपर सर वही चीजें अप्लाई होती हैं सर, और वही रास्ता है कि हम अपने वक्त की हुज्जत के साथ सर जी मुंसलिक रह सकते। यकीन माने कि ये जो 3 वीडियो मैंने अभी लगाई है ना, मेरी ये पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी सर जी। 1400-1500 वीडियो से ज्यादा लगी हुई है, लेकिन 3 वीडियो ये जो मैंने अब लगाई है ना, ये मेरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। जो मैंने मुकम्मल दौरे गैबत को जो कुछ समझा आइमा की अहादीस से, वो ये 3 वीडियो के अंदर बयान किया है कि अगर कोई शख्स
محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت پر قائم رہتے ہوئے، آل محمد علیہ السلام کی معرفت پر قائم رہتے ہوئے اور امام وقت علیہ السلام کی معرفت پر قائم رہتے ہوئے ان کے ظہور کا انتظار کرتے ہوئے مر جاتا ہے، تو امام معصوم نے فرمایا اس کا وہی اجر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو اشخاص بھی موجود تھے اور جو جنگوں میں جا کے رائے خدا میں انہوں نے شہادت پائی، جو مقام ان کا تھا، دور غیبت میں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے، ہماری ولایت پر قائم رہتے ہوئے، قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرتے ہوئے کوئی مر جائے تو ایک فرد کا اجر ان 50 شہداء کے برابر ہے جو رسات ان کے خیمے میں بیٹھے جنگ میں جا کے رائے خدا میں شہادت نوش فرمائی، ان 50 کے برابر ایک تمہارے دور غیبت کے شیعہ کا یہ اجر ہو جائے گا۔ ایک حدیث، یہ پوری احادیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری حدیث سنیں، امام معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہماری ائمہ کی ولایت پر قائم رہتے ہوئے اپنے وقت کی حجت کے ظہور کا انتظار کرے، تو امام علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اگر وہ ظہور کا جو ہے وقت ظہور کو نہیں پاتا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم اس سے بڑی تمہاری اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ تم ظہور کا دور نہ بھی پاؤ اور تم کو اجر وہی ملے جو ظہور والوں کو ملتا ہے، تو بتاؤ اس سے بڑا تمہارے لیے اور کیا تحفہ ہوگا۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ میں ابو غضبہ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر مومن اپنے دماغ میں اپنے دل میں کچھ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے نا، تو ابو غضبہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم کیا سوچ کے بیٹھے ہو کہ جب امام علیہ السلام کا قائم آل محمد علیہ السلام کا اگر آج رات کو ظہور ہو جاتا ہے تو تم کیا کرو گے، اس ظہور کے بعد کیا کرو گے؟ آپ سب سنیں بڑے غور سے، بولو ابو غضبہ۔ جی فوراً نکلوں گا امام علیہ السلام کی آواز کی طرف۔ کیا کرو گے؟ کیا اس آواز پر لبیک کرنے کے بعد کیا کرو گے؟ سر جی میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں سارے اپنے جتنی بھی ہے میں سب کو کہوں گا کہ چلو نکلو، اب امام کا وقت آ گیا ہے، اب امام کی فوج میں شریک ہونا ہے۔ یعنی اپنا سب کچھ لٹا دو گے امام کے لیے؟ سب کچھ سر جی، تو جو بھی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، اب سنو، پیسے، سب کو چھوڑ کر۔ اب سنو، مجھے اللہ کی، اس کے ہر نبی کی، اس کے ہر رسول کی، 12 اماموں کی قسم ہے، جو تم نے سوچا ہوا ہے نا بغیر ظہور کے ابھی کر دو، اگر وہی اجر نہ ملے جو قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد تم نے کرنا تھا، کر کے اجر لینا تھا، اگر وہی اجر تمہیں اب نہ ملے تو میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی کو نہیں پتہ، یہی سب سے بڑا امتحان ہے، بس جو کچھ سوچا ہوا ہے نا وہ کر دو، اس کا اجر تم کو وہی ملے گا جو قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد تم کو ملنا ہے۔ جو کچھ بھی امام کے لیے سوچا ہوا ہے وہ کرو۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور یہ ملتا بھی یہی ہے کہ جو سوچا ہوگا وہی پاؤ گے امام کے ساتھ۔ ہمارے ائمہ نے اتنے بڑے تحفے دیے ہوئے، اتنے بڑے تحفے، ابھی کم از کم 20 ویڈیو ابو غضبہ میری باقی پیچھے بنی ہوئی پڑی ہوئی ہیں جو میں لگا رہا ہوں ایک ایک کر کے، یہ ساری اسی موضوع پر ہیں۔ سر جی میں ضرور شیئر کروں گا، میں سب کے سامنے رکھوں گا یہ ساری باتیں، سارے سوال میں رکھوں گا سر جی۔ یہ ساری کی ساری تحفے ہیں ائمہ کے ان غیبت کے دور کے شیعوں کے لیے۔ یہ 30 ویڈیو میں نے بنائی تھی، 8 سے 7 لگا دی ہیں، باقی ساری پڑی ہوئی ہیں، تو ان تمام میں یہی سب اجر بیان ہوا ہے کہ جو شخص بھی امام علیہ السلام کے ظہور کا ائمہ کی ولایت پر قائم رہتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے مر جاتا ہے، اس کا وہی اجر ہے جو تمام کے تمام اصحاب کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے تھے اور انہوں نے درجہ شہادت نوش کیا۔ امام نے فرمایا دور غیبت کے ایک شیعہ کا اجر ان رسول اللہ کے دور کے 50 صحابہ کے برابر ہے جو جنگوں میں رائے خدا میں شہید ہوئے، ان کے برابر۔ صرف ظہور کا انتظار کرنے والا، آگے حساب لگا اس سے بڑے کیا تحفے ہوں گے۔
सर जी, ज़हूर के इंतजार से आपको क्या मुराद है? देखिए, मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है कि मैंने इमाम मासूम अलैहिस्सलाम को जिस तरह रसूल अल्लाह या दीगर 11 आइमा ने जो दौर अपना वक्त उम्मत के बीच में गुजारा, ठीक है, लबादे बशरियत में आके अपने वजूद को लेके लोगों के पास रहे, तो अगर वो कहता है कि मैंने इस तरह देखना चाहता हूं, इमाम की ज़ियारत करना चाहता हूं, उस ज़हूर के इंतजार में हूं, तो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने उसका ये अजर बताया कि अगर वो तू ना भी ज़ियारत करेगा उस तरह लबादे बशरियत के अंदर, तो फिर भी तुम हमारी वलायत पर कायम रहते हुए अगर ज़हूर कायम आले मोहम्मद का इंतजार करते हो, तो उसका अजर वो है जो रसूल अल्लाह के 50 शहीद के साथ शहीद होने वाले सहाबा का है। तुम एक उन 50 का अजर मिलेगा। जी सही सर जी, मैं इस इंतजार को जानना चाह रहा था। एक तो ये वाला इंतजार सर जी के बिला मुशाफ जो है वो मुलाकात हो जाए, बाकी तो सर ये गैबत ही हमारे लिए वो यही विसाल है सर जी। देखिए, वो तो हर मोमन के लिए उसकी मार्फत के मुतल्लिक है ना। एक है हुक्म आम और एक है हुक्म खास। हुक्म खास जो है उसकी दुआ का तरीका और होगा, जो आम है उसकी दुआ का तरीका और होगा। एक है जो मार्फत के साथ दुआ करता है, उसका तरीका और होगा, उसका अजर और होगा। एक जो है आदतन दुआ करता है, लफ्जों के साथ करता है, उसका अजर कुछ और होगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर जी। सरकार, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह अबू गज़वा को आपने फरमाया कि अगर तुम ऐसा कर दो, अपना माल दौलत हर चीज़ ज़मीन हर चीज़ अभी फ़िदा कर दो, ठीक है, राय जी इमाम में लुटा दो, जी, ठीक है, बेशक। तो उसके बाद सर्वाइव कैसे होगा ये भी तो देखें। वो इससे मुराद ये नहीं है कि मैंने कि जो कुछ उसे कर देना, जो कुछ से मुराद ये है कि तुमने नियत की हुई है। मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास 10 रुपए हैं और तुम नियत करते हो कि मैं ये इसमें से आधा हिस्सा इमाले इमाम है और मैं इमाले इमाम के लिए रखा हुआ है, तो अब ज़ाहिर है मैं इमाम के इंतज़ार में, मुझे तो पता नहीं है कि कब ज़हूर होगा, तो वो जो 5 रुपए हैं, जो मोमिनीन है, जो आइमा को मानने वाले हैं, जो उनका हक है, वो तो तुम अदा कर सकते हो ना। जैसे ही अदा कर दिया तो तुम उन लोगों की सफ में शामिल हो जाओगे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के साथ उनके खैमे में बैठ के उनके साथ जंगों में शामिल हो के शहादत का जाम नोश किया। जो वो 50 अफराद हैं, उन 50 अफराद के बराबर तुम अकेले हो जाओगे। उनका अजर आप एक अकेले बंदे को मिल जाएगा। सब बेशक ऐसा ही है। हाँ जी। वैसे तो मासूम, ये तो सवाल तुम्हारा बड़ा अजीब था। खैर काज़मी से एक मिनट माजरत जी बिस्मिल्लाह सर जी। कोई वैसे तो अक्सर दावे लोगों के मैंने सुने, वो कहते हैं कि मैं अपनी माल भी कुर्बान करूंगा, अपनी औलाद भी कुर्बान करूंगा। आपको ये सवाल कहाँ से याद आ गया कि मैं सर्वाइव कैसे करूंगा? हकीकत बताऊं, ये जेन्युइन क्वेश्चन है सर जी। नहीं ठीक है, मैं ये नहीं कह, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो शख्स ये कहता है कि मैं अपनी माल, अपना औलाद सब कुछ कुर्बान करूंगा, तो उसने फिर ये सोच कहां से लाई? वेलकम सईदा सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सर ये तो इमाम जब देंगे तो वैसे हर दिन देते हैं, हर वक्त देते हैं, फिर इसमें सर्वाइवर का कोई बात ही नहीं बनती सर जी कि हम उसकी अंदाजे लगाएं कि मैं अपने बच्चों को दे दूं। मैं बच्चों को क्यों दूं? इमाम ही देगा फिर। बिल्कुल सही है। नहीं, मैंने सवाल किया ना, फर्ज करके मैं यहाँ बैठ के मैं लोगों के सामने ये दावा करता हूँ कि मैं अपने इमाम पर अपना माल, अपनी औलाद सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, और थोड़ी देर के बाद मैं कहूँगा कि फिर मेरे बच्चे सर्वाइव कैसे करेंगे, तो लोग तो मुझ पर सवाल करेंगे ना। भाई अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम अपना सब कुछ इमाम पर कुर्बान करोगे, और अभी बच्चों के बारे में ये तुम्हारे पास सवाल कहाँ से आया? ये तो उस वक्त ये बात करने से पहले सोच लेना था ना कि इतना माल है, मैं इतना इमाम के रास्ते में इस्तेमाल करूंगा, इतना अपनी औलाद के लिए, तो ये दावा ही ना करते। सर जी ये भी तो ज़्यादती है कि मैं अपना माल इमाम को हिस्सों में दे दूं
کہ میں 5واں حصہ دوں یا 6واں حصہ دوں؟ کیوں بھائی؟ جتنا دیا ہے اتنا دے دوں سر جی. اب ابو غزوہ ایسے بندے بھی میں جانتا ہوں، اے باب ایمان کے بندے بھی جانتے ہیں، یہ جو کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں، اور جب ایک ہی دفعہ زندگی میں امام رضا گئے ہیں اور اپنی جائیداد کے کاغذ بھی اور جو سب کچھ ہے، واپسی کا ٹکٹ بھی نہیں، وہ وہاں پہ چھوڑ کے آئے. یقین مانو، یہ باب ایمان سے پوچھ، ایسے بھی ہیں بہت سے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے، بڑے لوگ ہیں بھائی لیکن سر جی جنہوں نے محبت کی ہے. جی لیکن سر جی پھر میرا یہی سوال بنتا ہے نا کہ میں 100% میں سے ان کو حصے دوں تو یہ تو میرے ایمان پر ہی شک پیدا ہوگا سر جی، نہیں ابو کہ غزوہ میرا اتنا ایمان ہے تو امام مجرم پر. نہیں بنو گے، اس طرح نہیں مجرم بنو گے، کہ امام معصوم نے خود یہ متعین کیا ہے نا، خمس 5% جو ہے ہم نے خود قانون بنایا ہوا ہے نا. اگر تو تم اپنی طرف سے قانون بناؤ گے تو پھر تو تم مجرم ہو. اگر یہ بنایا ہوا امام کا قانون ہے کہ 100 پر 5% جو ہے وہ خمس ہے، تو پھر تم 5% امام کا دے رہے ہو، اس میں 5 یا 10% زیادہ دیتے ہو، تو وہ تمہارے لیے ہے نا. امام نے قانون ہی ایسا بنایا ہے نا، تم کو مارنے کے لیے تو نہیں بنایا نا. یعنی دیکھیں نا کہ 100 میں سے 5% امام نے الگ کر دیا، باقی تو آپ کے لیے ہی ہے نا. اور وہ بھی امام صحیح کو ہو تو گیا. ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، خدا معاف کرے، وہ خمسے سے مراد امام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ مومنین کی ضرورت ہے. امام صرف اس کو تقسیم کرتے ہیں مومنین کے اندر. جی صحیح ہو گیا، یہ کہ یتیم مسکین اور وابن ہاں السبیل. صحیح ہو گیا سر جی. جزاک اللہ. امام کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ وہ دنیا کے مال کے لیے امام ہوتا ہے. امام کا کام صرف اور صرف ایک عادل امام ہوتا ہے. عادل امام کے ہاتھ سے وہ تقسیم ہوتی ہے، اور ہر بندہ عدل نہیں کر سکتا. عدل کا تعلق خدا اور اس کی حجت کے ساتھ ہوتا ہے. اس دن بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا، ایک ہوتا ہے انصاف، ایک ہوتا ہے مساوات، اور ایک ہوتا ہے عدل. پھر ان تینوں کی وضاحت بتائی تھی کہ عدل کیا ہوتا ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، مساوات کیا ہوتا ہے. مخلوق جب بھی کرے گی وہ انصاف کرے گی. انصاف اور مساوات میں ہر حال میں ممکنات میں سے ہے کہ اس میں ظلم رہ جاتا ہے، لیکن واحد چیز ہے عدل، جس کے اندر ظلم نہیں ہوتا. یاد ہے یہ پورا چیپٹر آپ کو بتایا تھا. بے شک سر جی پورا یاد بھی ہے، اور میں لوگوں کو بھی بتاتا ہوں. ہاں صحیح ہو گیا تو سر. بس یہ یاد رکھو کہ امام کا جو خمس کی تقسیم ہے، یہ کیوں امام کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ کیونکہ امام عادل ہے. امام کے علاوہ مال خمس کی جو بھی تقسیم کرے گا نا، وہ کتنے بھی انصاف سے کرے تو انصاف کے اندر ہر حال میں ظلم ہو سکتا ہے. اس کی مثال کیا دی تھی سمجھانے کے لیے؟ کہ فرض کریں تین بندے بیٹھے ہیں، ان میں ایک بچہ ہے، 2 جوان انسان ہیں. تو ایک شخص جو ہے 3 روٹیاں اور ایک چاول کی پلیٹ لے کے آتا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ آپ آپس میں تقسیم کر لو. تو وہ اس طرح تقسیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عدل کریں گے. 3 روٹیاں 3 کی، یہ انصاف پر کی ہے. انصاف پکی، بالکل سر جی. ٹھیک ہے. اب اگر وہ عدل پر کرتے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ بچے کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی بھوک اتنی زیادہ نہیں ہوتی، بڑے کو رزق کی زیادہ ضرورت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن انہوں نے ظاہری طور پر عدل کی تقسیم کی، لیکن وہ عدل نہیں، وہ ظلم ہو گیا ہے. لہٰذا یہ ظلم صرف انصاف میں ہو سکتا ہے، عدل میں نہیں ہو سکتا. اگر عدل پر ہوتا تو امام کی تقسیم یہ تھی، جو بچے کی ضرورت تھی اتنی ہی بچے کو دی جاتی، جتنی بڑے کی ضرورت تھی بڑے کو اتنا دیا جاتا. ہاں، تو انصاف اور مساوات یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں جتنی بھی احتیاط برتی جائے پھر بھی ظلم کا شائبہ رہتا ہے. لیکن واحد قانون ہے عدل کا کہ جس کے اندر ظلم کا شائبہ نہیں رہتا. ظلم کا امکان ہی نہیں ہے وہاں پر عدل کے اندر. سرکار سوال یہ ہے کہ ہم بڑا کھل کے دعویٰ کرتے ہیں، جان مال اولاد سب کچھ قربان، مگر اس کے لیے آگے سے اس طرح کے حالات بھی تو ہونے چاہیے نا. بغیر حالات کے کس طرح ہو سکتا ہے قربان؟ اپنی اولاد کو قربان کیا؟ قربانی سے کیا مراد ہم لیں گے؟ مال ٹھیک ہے، ابھی میں نے امام کے نام پہ مال قربان کر دیا، لوگوں میں تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے. چلیں، راب کو رسول اللہ کی طرف سے نا جب وہ آیا تھا نا، تو اس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد دے.
طویل واقعہ میں مختصر کرتا ہوں. اس کو اولاد مل گئی. اب جو اس کو اولاد ملی وہ کس کے صدقے میں ملی تھی؟ مولا حسین کے صدقے میں. رسول اللہ کے صدقے میں یا ائمہ کے صدقے میں ملی تھی. تو اس نے کیا کیا تھا؟ وہ تو ایک رات کی زیارت میں لٹا دی. تو پتہ چلا کہ جب جس نے دی تھی اسی پر لوٹا دی, اسی بے پر شک, قربان کر. لیکن اس کے لیے وہ تو سبب بنا نا, وہ تو حالات ایسے بنے. ٹھیک ہے, یار یہاں تو قربان اب سے حالات مراد, ایسے نہیں ہیں. اللہ اکبر یار, پتہ نہیں مجھے تم کس طرح سمجھو گے. بار بار مثال سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ ان کی تربیت ائمہ کی ولایت پر کرو گے تو تم نے اپنا حق ادا کیا ہے نا. ہاں جی, ائمہ کے جو ہاں, اب کچھ ایسے بھی افراد ہوتے ہیں, نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے لو, وہ نہیں قربان ہوا. آدم علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ لو, اس نے قتل کر دیا, خود قربان نہیں ہوا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ کی نیت ہوتی ہے, اس نیت میں وہ کرنے والے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں کس چیز کی نیت کر رہا ہوں, میرے پاس کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر میں یہ نیت کر رہا ہوں. تو یہاں ابھی کاظمی سید نے آپ کے سامنے دلیل رکھی کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہیں بہت سے لوگ ہیں. میں یہاں یو کے میں ایک شخص رہتا تھا, بڑا مشہور یہ واقعہ ہے, اب تو خیر وہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا. اسلام آباد کے طرف جاؤ نا تو راستے میں چکوال کی طرف ایک گاؤں آتا ہے چکشیا کے نام سے, بڑا مشہور, وہاں پہ ایک جشن ہوتا ہے. تو وہ شخص جو تھا وہ یو کے میں رہائش پذیر تھا. تو اس گاؤں کے اندر ساری چودھری برادری ہے, راجگان ہے, سارے کے سارے, سوری راجگان ہے وہ سارے کے سارے, پورا گاؤں. تو وہ شخص جو ہے اس نے گھر میں نا بیٹھے ہوئے یو کے اندر تھا. تو اس نے سوچا ایک دن کہ یار میں نے ساری زندگی مزدوری کی ہے اور میرے پاس اتنا مال بچا ہے, یہ ہے میرے پاس ٹوٹل مال, تو یار یہ اولاد جو ہے یہ پتہ نہیں اس پر وفا کرے گی یا نہ کرے گی, تو کیوں نہ میں مال امام میں اس کو تقسیم کر دوں, میں اس ساری دولت سے امام کا ایک گھر بناؤں. اس نے اپنے گاؤں میں جا کے چک راجگان کے اندر, چکشیا کے نام سے بڑا مشہور ہے, اس نے ایک امام بارگاہ شروع کر دیا. جو بھی جمع پونجی تھی نا پوری زندگی کی, اس نے ساری کی ساری اس میں لگا دی. پھر لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے بھی اس کے ساتھ مل کے اس کام میں حصہ ڈالا. تو اس نے نہیں سوچا, اس نے بس ایک ہی نیت کی کہ جو کچھ بھی ہے نا سب کچھ اس نے دے کے بیچ کے وہ امام بارگاہ پہ لگا دیا. اب دکھاؤ ایسے لوگ بھی ہیں موجود. جی, تو اس طرح بہت سے لوگ ہیں, ہر بندے کی ایک اپنی نیت ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے. میں اپنی بات کروں گا تو مجھے پتہ ہے میرے پر 5 روپے ہیں تو میں 5 روپے کے حساب سے ہی بات کروں گا نا. کیا خیال جی ہے؟ بے شک ایسے ہی ہے. تو ہر بندے کی ایک نیت ہے, اور خاص کر کے بار ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کی حجتوں کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے ہاتھ سے اگر پانی مس آ جائے تو وہ قیمتی جواہرات میں تبدیل ہو جاتا ہے, تو وہ دنیا کے مال پر کیوں نظر رکھیں گی؟ جی سرکار ایسے ہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو وہ صرف ہم کہتے ہیں کہ یہ مومنین کا ایک امتحان ہے, ان کے درجات میں بلندی ہے, جو ان پر خمس کو واجب قرار دیا گیا ہے یا دیگر احکامات دین کو فرض قرار دیا گیا, ان کی بلندی ہے درجات کے لیے ہے کہ تاکہ وہ جی معاف کیجیے گا مجھے, یہ تو بات ہوگی مال کی.